بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ راجہ کے حکم کے مطابق بھیم سنگھ اور اودے سنگھ کو ارور کی قید خانے کی ایک زمین دوز کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کوٹری میں ایک قیدی پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے دو نئے قیدیوں کو دیکھتے ہی ٹوٹی پھوٹی سندھی زبان میں کہا، جگہ تنگ ہے ہم تینوں گزارا کر سکتے ہیں، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ بھیم سنگھ اور اودے سنگھ نے جواب دینے کے بجائے طریقے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قیدی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ قیدی نے کہا، شاید آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت جلد طریقے میں دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ بیٹھ جائیے، آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ دونوں شاید باپ بیٹا ہیں۔ اودے سنگھ اور بھیم سنگھ طریقے میں ہاتھ پھیلا کر سنبھل کر پاؤں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ قیدی نے پھر کہا، معلوم ہوتا ہے آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں۔ معاف کرنا، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار محسوس ہوئی ہوں، لیکن کئی مہینوں سے میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی، اس لیے آپ کو دیکھ کر میرے دل میں اپنی پبتا ستانے لگی اور آپ کے سن کی خواہش کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ ابتدائی 6 مہینے اس تہہ خانے سے اوپر ایک کشادہ کمرے میں تھا۔ وہاں میرے ساتھ آپ کے ملک کے 6 اور قیدی تھے۔ میں نے آپ کی زبان انہی سے سیکھی تھی، اگرچہ مجھے اس زبان پر عبور حاصل نہیں ہو، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مطلب بیان کر سکتا ہوں۔ میرا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ بھیم سنگھ نے کہا۔ تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو، قیدی نے بھیم سنگھ کے تجسم دیکھ کر کہا، شاید آپ مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکے، میں قریب آ جاتا ہوں۔ قیدی نے ایک کونے سے اٹھ کر بھیم سنگھ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں اب آپ مجھے دیکھ سکیں گے، میں عرب کا ایک مسلمان ہوں، آپ کو میرا قریب بیٹھنا ناگوار تو نہیں؟ بھیم سنگھ نے کہا، تم عرب ہو، لیکن عرب کے قیدی تو برہمن آباد میں تھے۔ قیدی نے جواب دیا، وہ کوئی اور ہوں گے، میں شروع سے اس قید خانے میں ہوں۔ اودے سنگھ نے پوچھا، تم سراندیپ سے آئے تھے اور تمہارے جہاز دیبل کے قریب ڈوبا تھا، تمہارا نام ابو الحسن ہے؟ قیدی نے جلدی سے جواب دیا، ڈوبا نہیں، ڈبویا گیا تھا۔ اور ہاں، آپ برہمن آباد کے عرب قیدیوں کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے، وہ اس ملک میں کیسے آئے؟ میرے جہاز تو صرف 4 آدمی بچے تھے، وہ زخمی تھے، وہ دیبل سے ارور تک پہنچنے سے پہلے جان بحق ہو گئے تھے۔ تیسرے، جس کے زخم معمولی تھے، وہ میرے ساتھ اس قید خانے میں مر گیا تھا۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، تمہارے جہاز کے بعد سراندیپ سے 2 اور جہاز آئے تھے، دیبل کے گورنر نے انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا، وہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، وہ سراندیپ سے اپنے ملک جا رہے تھے۔ آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں؟ ان جہازوں کے کپتان کو میں جانتا ہوں، اس کا نام زبیر ہے اور وہ آزاد ہو چکا ہے۔ زبیر، سراندیپ میں اس نام کا کوئی عرب نہ تھا، وہ شاید کسی اور کے جہاز ہوں گے۔ بھیم سنگھ نے کہا، زبیر کو بصرہ کے حاکم نے عرب کی بیوہ اور عورتیں اور لاوارث بچے لانے کے لیے سراندیپ بھیجا تھا۔ قیدی نے بےتاب سا ہو کر کہا، عورتیں اور بچے؟ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان کا نام خالد ہے، لیکن وہ قید میں نہیں۔ خالد میرا بیٹا، وہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت دیبل میں ہوگا۔ دیبل میں؟ وہ وہاں کیا کرتا ہے؟ سچ کہو، تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے اسے بس بیلا میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تھا اور اب وہ دیبل فتح کر چکے ہیں۔ ابو الحسن پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یکے بعد دیگرے بھیم سنگھ اور اودے سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سچ کہو، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ اودے سنگھ بولا، وہ جن کے ساتھ قدرت مذاق کر رہی ہو، دوسروں کے ساتھ مذاق کی جرت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی فوج دیبل فتح کر چکی ہے اور انہیں یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ابو الحسن دیر تک کوئی بات نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، خوشی کے آنسو، تشکر کے آنسو۔ لیکن اچانک اس نے بھیم سنگھ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، سراندیپ میں میری بیوی اور ایک بیٹی بھی تھی، تم ان کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، آپ کی بیوی کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں، شاید وہ برہمن آباد کے قیدیوں کے ساتھ ہو، لیکن جب میں لسبیلا میں زخمی ہونے کے بعد مسلمانوں کی قید میں تھا، اس وقت زبیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہوئی تھی، تو سلمہ بھی ان کے ساتھ ہوگی، وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوگی۔ اودے سنگھ نے پوچھا، سلمہ کون؟ میری بیوی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی فوج نے سندھ پر کب
اور کیسے حملہ کیا۔ اودے سنگھ نے اس کے جواب میں مختصر محمد بن قاسم کے حملے کے واقعات بیان کیے۔ بھیم سنگھ نے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ داستان دہرائی اور اس کے بعد ابو الحسن نے اب بیتی سنائی۔ غرض شام تک یہ تینوں قیدی گہرے دوست بن گئے اور قید سے رہا ہونے کی تدابیر سوچنے لگے۔ دیبل سے نرون کی طرف محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ملنے پر راجہ دہر نے اپنے سرداروں اور فوج کے عہدیداروں سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے جے سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ عربوں سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ کے پار برہمن آباد کے قریب لڑی جائے۔ نرون میں صرف اس قدر فوج رکھی جائے جو چند دن کے لیے محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی ہو، اور اس عرصے میں راجہ اور سیناپتی کو برہمن آباد میں ایک زبردست فوج تیار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا اور راجہ دہر کو یہ بھی توقع تھی کہ تگیانی کے دنوں میں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کر محمد بن قاسم آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرے گا اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے نرون کے ایک بااثر برہمن کو، جو شہر کا سب سے بڑا پردہت ہونے کے علاوہ فوجی معاملات میں بھی دسترس رکھتا تھا، نرون کی حفاظت کے لیے منتخب کیا اور اس کے پاس 8000 سپاہی چھوڑ کر جے سنگھ اور باقی فوج کے ہمراہ برہمن آباد کا رخ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے اس پر کی توقع سے 5 دن پہلے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ منجکوں کے بھاری پتھروں کی بارش سے شہر کی مضبوط فصیلیں لرزا اٹھی اور تیسرے دن جب دبابالوں کی مدد سے شہر پناہ پر حملہ کرنے والی فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت جواب دے رہی تھی، شہر کے باشندوں کو احساس ہوا کہ راجہ نے اس پر نوت کی فوجی قابلیت کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ چوتھے دن محمد بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن حملے کے لیے تیار کر رہی تھی کہ شہر کا دروازہ کھلا اور چند پروت صلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے باہر نکلے۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نرون کے باشندوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا وہ دیبل کے باشندوں کے قلوب مسخر کر چکا تھا۔ نرون کا نظم و نسق ٹھیک کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیون کا رخ کیا۔ سیون کا گورنر راجہ دہر کا بھتیجا باج رائے تھا اور شہر کی زیادہ آبادی برہمن پر پروتوں اور تاجر پیشہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ ایک ہفتے کے محاصرے کے بعد باج رائے رات کے وقت شہر سے بھاگ نکلا اور شہر کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیون کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کے بعض آزمودہ کار سلاروں نے اسے مشورہ دیا کہ اب دریا عبور کر کے برہمن آباد کا رخ کیا جائے تاکہ راجہ کو مزید تیاری کے لیے وقت نہ ملے، لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ دریا کے اس کنارے پر سوستان ایک اہم شہر ہے۔ اس وقت جب کہ راجہ کی تمام کوششیں برہمن آباد کا محاذ مضبوط کرنے پر لگی ہوئی ہے، ہم نرون اور سیون کی طرح سوستان کو بھی نہایت آسانی سے فتح کر سکیں گے۔ اگر ہم دیبل سے براہ راست برہمن آباد کی طرف پیش قدمی کریں گے تو یزون اور سیون کی فوج کو اپنے راجہ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہماری فتوحات راجہ کی طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہے۔ مفتوح شہروں کی کچھ فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، کچھ ہمارے ساتھ مل جاتی ہے اور باقی تھوڑی بہت جو پسپا ہو کر راجہ کے پاس پہنچتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک شخصیت خوردہ ذہنیت لے کر جاتی ہے، اور وہ فوج جس کے 1% سپاہی شخصیت خوردہ ذہنیت رکھتے ہوں، خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ہم سندھ کی حدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد 12,000 تھی۔ اب دیبل اور بیلا کے نقصانات کے باوجود ہماری تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہے، اور ہمارے سندھی ساتھیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی تلواریں جو حق کے مقابلے میں کند ثابت ہوئیں، باطل کے مقابلے میں کافی تیز ہیں۔ محمد بن قاسم کے دلائل سن کر فوج کے تمام عہدیدار اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باجرائے سیون سے فرار ہو کر سستان میں ٹھوکے راجہ کاکا کے پاس پناہ لے چکا تھا۔ راجہ کاکا راجہ دہر کا زبردست حلیف تھا۔ اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول و عرض میں مشہور تھی۔ تاہم دیبل، نرون اور سیون میں محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات نے اسے کسی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ سوستان کی فصیل کافی مضبوط تھی، لیکن اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے والی فوج کے لیے حملہ آوروں کے منجکے اور دبابے خطرناک سمجھتے ہوئے کھلے میدان میں لڑنے کو ترجیح دی۔ محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا سوستان پہنچا تو کاکا کی فوج شہر سے باہر صفہ بستہ ہو کر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔
काका ने शुजायत से ज़्यादा अपने जोशीलेपन और जल्दबाजी का सबूत दिया और मोहम्मद बिन कासिम को जंग की तैयारी का मौका देना मुनासिब ना समझते हुए अचानक हमला कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने हमले की शिद्दत को देखकर कलब लश्कर को पीछे हटने का हुक्म दिया। काका की फ़ौज इस जंगी चाल को ना समझ सकी और वो फतह से पुरउम्मीद होकर दीवानावार लड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। काका को अपनी गलती का इस वक्त एहसास हुआ जब हरीफ के लश्कर के कलब से पसपा होने वाले दस्ते अचानक रुक कर एक आहनी दीवार की तरह जमकर खड़े हो गए और बाजुओं के सवार आंधी की तरह इसकी फ़ौज के अकब में जा पहुंचकर काका की फ़ौज चारों तरफ से एक ज़ोरदार हमले की ताब ना ला सकी। बाजराए मैदान से भाग निकलने की कोशिश में मारा गया। इसकी मौत ने काका की फ़ौज के सिपाहियों को बददिल कर दिया। काका ने फ़ौज का हौसला बढ़ाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जब अपनी शख्सियत के मतलब कोई शुबा ना रहा तो वो भी अपने चंद जालसारों के साथ एक तरफ से घेरा डालने वाली फ़ौज के सफ़े तोड़ कर भाग निकला। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के सफारों ने ताकुब करके इसे फिर एक बार घेरे में ले लिया और इसने रह से साथियों समेत हथियार डाल दिए। जब उसे मोहम्मद बिन कासिम के सामने लाया गया तो इसने हैरान होकर पूछा, इस फ़ौज के सिपासलार आप हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं हूँ। काका ने और ज़्यादा मुतस्सब होकर मोहम्मद बिन कासिम को सिरे पाँव तक देखा और पूछा, आपने मेरे लिए क्या सज़ा तजवीज़ की है? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, सिंध पर हमला करने के बाद तुम दूसरे आदमी हो जिससे मैंने एक बहादुर सिपाही की तरह लड़ते देखा। मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूँगा जो मैं भीम सिंह के साथ कर चुका हूँ। तुम आज़ाद हो। काका ने जवाब दिया, मैं कहा, और इसे आज़ादी के मुझे क्या कीमत अदा करनी होगी? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, हम आज़ादी की कीमत वसूल करने के लिए नहीं आए, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं? जुल्म का हाथ रोकने और मज़लूम का सर ऊंचा करने के लिए। काका ने कुछ देर सर झुकाकर सोने के बाद कहा, तो अगर आपको यकीन है कि मैं जालिम हूँ तो आप मुझे आज़ाद क्यों करना चाहते हैं? इसलिए कि मग़लूब इंसान पर तशद्दुद इसे सरकशी के लिए उबारता है, इसे इस्लाह की तरह आमादा नहीं करता। काका ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैंने सुना था कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। आप दुश्मन को दोस्त बनाने के लिए ढंग जानते हैं। क्या मुझे भी आपके दोस्तों में जगह मिल सकती है? ये कहते हुए इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने गर्मजोशी के साथ मुसाफा करते हुए कहा, मैं पहले भी तुम्हारा दुश्मन ना था।